السلام علیکم ناظرین، مریم خان ٹاکس ایپیسوڈ 8 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے جیم سٹونز آف پاکستان۔ پاکستان کو ملک کے مختلف خطوں میں پائے جانے والے قیمتی پتھروں کی متنوع رینج سے نوازا گیا ہے۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی قدیم زمانے سے ایک اہم صنعت رہی ہے اور اب یہ ملک دنیا میں قیمتی پتھروں کے سب سے اہم پروڈیوسرز کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے قیمتی پتھروں کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی کے ابتدائی ریکارڈ وادی سندھ کی تہذیب کے ہیں۔ جدید دور کے پاکستان کا خطہ معدنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال تھا اور وادی سندھ کے قدیم لوگ ان قیمتی اجناس کو نکالنے اور تجارت کرنے میں ماہر تھے۔ ٹیکسلا کا قدیم شہر جو کہ اب پاکستان میں واقع ہے، قیمتی پتھروں کی تجارت کا مرکز تھا اور دنیا بھر سے تاجر وہاں قیمتی پتھروں کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ مغل سلطنت کے دوران پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی اور تجارت نئی بلندیوں پر تھی۔ مغل فنون لطیفہ کے بڑے سرپرست تھے اور وہ خاص طور پر جواہرات کے دل دادا تھے۔ وہ اپنے زیورات پر کام کرنے کے لیے پوری دنیا سے ہنرمند کاریگروں کو لائے اور انہوں نے اب تک تخلیق کیے گئے انتہائی شاندار زیورات بنوائے۔ مغلیہ سلطنت کے بعد پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی اور تجارت فروغ پاتی رہی۔ برطانوی نوآبادیاتی حکام نے پاکستان کی قیمتی پتھروں کے وسائل کی صلاحیت کو تسلیم کیا اور انہوں نے 19ویں صدی میں ملک میں کان کنی کی صنعت قائم کی۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی زیادہ منظم اور پیشہ ور ہو گئی اور صنعت ترقی کرنے لگی۔ آج پاکستان قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کی وسیع اور متنوع رینج کے ساتھ جواہرات دنیا کے سب سے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک ہے۔ ملک کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی صنعت ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور قیمتی پتھروں کی کان کنی اور تجارت پاکستان کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کئی اقسام ہیں۔ وہ ملک کے 3 پہاڑی سلسلوں کوہ ہندوکش، ہمالیہ اور قراقرم، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبوں میں پائے جاتے ہیں۔ جنوبی بندرگاہی شہر کراچی کسی زمانے میں پاکستان میں کھردرے جواہرات کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، تاہم بعد میں مارکیٹ پشاور منتقل ہو گئی۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کا مرکز پشاور شہر ہے۔ خیبر پختونخوا کی شماریات کے بیورو کے مطابق 2005 سے 2006 میں 2568 ٹن بارائٹ اور 85 ٹن کورڈنم پیدا کیا گیا۔ 2006 سے 2007 میں 1416 ٹن کوارٹز صوبے میں پیدا ہوئے۔ ایک ذریعے کے مطابق سوات میں زمرد کے 70 ملین کیرٹ کے ذخائر ہیں، مردان میں 9 ملین کیرٹ گلابی پکھراج کے ذخائر ہیں اور کوہستان میں 10 ملین کیرٹس کے مالیت کے پیریڈوٹ کے ذخائر ہیں۔ مقامی اور برآمدی مقاصد کے لیے متعدد قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پالش کی جاتی ہے۔ اس آپریشن کا مرکز خیبر پختونخوا اور حال ہی میں گلگت بلتستان ہے۔ ان میں ایکٹینولائٹ، ہیزونائٹ، روڈنجائٹ، ایگیٹ، ہائیڈروکریس، ریوٹائل، ایکوامیرین، جیڈائٹ، روبی، ایمیزونائٹ، کنزائٹ، سرپنٹائن، ایزیورائٹ، کائنائٹ، اسپیسرنٹائن، بیرل، مارگنائٹ، اسپائنل، ایمرلڈ، مونسٹون، ٹوپاز، ایپیٹوٹ، پیرکسائٹ، ٹرمیلائن، گارنیٹ، پیریڈوٹ، ٹرکوائز، گروسیلر، کوارٹز اور ویسوینائٹ شامل ہیں۔ ان جواہرات سے برآمد ہونے والی آمدنی $200 ملین سے زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان کے 3 پہاڑی سلسلے ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم میں بہت سے معدنیات اور جواہرات شامل ہیں، جن میں ایمرلڈ، روبی، سیفائر، ایکوامیرین، مونسٹون اور ایمتھسٹ شامل ہیں۔ اس خطے میں متعدد دیگر معدنیات بھی پائی جاتی ہیں، جیسے پیریڈوٹ، ٹرمیلائن، ٹوپاز، گارنیٹ، ریڈ اسپائنل، پارکسائٹ، ڈائیوپسائٹ، سفین، ایکواٹائٹ، روز کوارٹز، ایگیٹ۔ سوات میں ایمرلڈ، ہنزا میں گلابی رنگ کی روبی، جبکہ وادی نیلم میں اعلیٰ معیار کی روبی پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں صوبے کے بڑے پہاڑی سلسلوں میں مکران، سلیمان،
ٹوبا کاکڑ اور کیرتھٹ شامل ہیں۔ خطے میں جن اہم قیمتی پتھروں کی تجارت ہوتی ہے ان میں ایمرلڈ، ایپیٹائٹ، سیفائر، اگیٹ، ٹرمیلائن، روبی، ٹوپاز، ٹرکوائز، لیپس لازولائی، کوارٹز، گارنیٹ اور پیریڈوٹ شامل ہیں۔ اگر حکومت تعاون کرے تو پاکستان ان جواہرات سے عالمی معیار کی مصنوعات تیار کر سکتا ہے جنہیں بعد میں امریکی اور مغربی مارکیٹ میں برآمد کیا جا سکتا ہے، جس سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں قیمتی پتھر تیار کرنے والوں کو پالش کرنے، کاٹنے اور صفائی کی جدید ٹیکنالوجی فراہم کرے۔ پاکستان معدنی دولت میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر قیمتی پتھروں کی صنعت کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ برازیل کے مقابلے میں بشرط یہ کہ یہ چند ضروری مقامی طور پر مؤثر اقدامات اٹھائے جو وسائل کی تلاش اور کاروبار کی ترقی کو بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے مفید قدم حکومت کی اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس صنعت سے وابستہ غیر ملکیوں کی مکمل اور معاون شمولیت شامل ہے۔ یہاں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ کان کنی والے علاقوں کے غیر پیشہ ور باشندے ہی دراصل زمین کے ان زیورات کی کان کنی کے اپنے مؤثر روایتی طریقے سے کان کنی کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر ایسے گروپ بناتے ہیں جو کھدائی اور بلاسٹنگ شروع کرتے ہیں، کان کنی کے دوران ہونے والے اخراجات کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عمل کچھ ایسا ہے جس کو کنٹرول کرنے یا تحقیقات کرنے میں حکومت پاکستان ناکام رہی ہے۔ نتیجے میں مصنوعات کو معیار اور مقدار کے لحاظ سے سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کی کان کنی کے منصوبے بے قابو ہیں کیونکہ یہ اس کے عوام حکومت کی اجازت، مدد یا رہنمائی کے بغیر کرتے ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو جواہرات کے سب سے بڑے خزانے سے نوازا۔ ان میں سے کچھ نے پاکستان کو معدنی دنیا میں نمایاں کیا۔ دنیا کے سب سے زیادہ مطلوبہ رنگ کے جواہرات جیسے ایمرلڈ، روبی، سیفائر، ٹوپاز، ایکوامیرین اور ٹرمیلائن پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان 5واں بڑا ملک ہے جو قیمتی پتھروں اور معدنیات سے مالا مال ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار GDP میں حصہ صرف 3% ہے۔ روبی کی قیمت تقریباً $20,000 فی کیرٹ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں اتنے مہنگے قیمتی پتھروں کی تقریباً کوئی مانگ نہیں ہے۔ یہ جواہرات فرانس، امریکہ، جرمنی، جاپان اور تھائی لینڈ سمیت متعدد ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے کھردرے قیمتی پتھر زیادہ تر تھائی لینڈ بھیجے جاتے ہیں، جہاں انہیں کاٹا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے اور فنشنگ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے دوسرے ممالک کے ویزے نہیں ملتے ہیں اور انہیں بروکر پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی کٹوتی کرتے ہیں۔ ملک میں قیمتی پتھروں کی سینکڑوں اقسام ہیں، لیکن حکومتی تعاون کی کمی، زیادہ ٹیکس اور پروسیسنگ کی سہولیات کی کمی کی وجہ سے برآمدات کم ہو رہی ہیں۔ حکومت درآمدات پر 30% ٹیکس واپس لے لے اور اس میں کچھ کمی کر دے تاکہ قیمتی پتھروں کی کٹنگ، پالش اور فنشنگ کی صنعت ترقی کر سکے۔ جواہرات اور زیورات کا شعبہ برآمدات کو بڑھانے، زر مبادلہ کمانے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔